بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ایک بار ایک سیریل کے ایکٹر اتفاق سے تبلیغی لوگوں دائی لوگوں کے بیچ میں چلے گئے۔ ایک بار ایک سیریل کے ایکٹر اتفاق سے دائی لوگوں کے بیچ میں چلے گئے تو انٹرویو میں اس سے لوگوں نے پوچھے کہ کیا سنے پھر تم نے، کیا بولتے ہو لوگ؟ بولے بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے یا پھر آسمان کے اوپر کی بات کرتے، وہ بیچ میں کی یعنی کہ دنیا کی بات کرتے سے سوچ کے دیکھو۔ زمین کے نیچے کی بات کرتے یا پھر آسمان سے اوپر کی بات کرتے، وہ بیچ میں کی بات ہی نہیں کرتے۔ دائی بیچ میں کی بات کریں گے، دنیا میں کیا دکھائیں گے؟ دنیا کے جو چاند ستارے تھے، چاند ستارے مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ جو نمونے تھے، اللہ کے دین کے کام کرنے والے جو نمونے تھے، وہ تو چلے گئے اور دنیا میں کوئی ایگزامپل دینے کے واسطے بچاش نہیں۔ کس کی مثال دیں گے، کس کی ایگزامپل دیں گے، کس کو بتائیں گے دنیا کے وہ چاند ستارے چلے جانے کے بعد؟ زمین کے نیچے کی بات مطلب قبر میں کی بات، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور آسمان سے اوپر مطلب آخرت کی بات، یہ جو بتائیں گے نا۔ اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ آج اگر ہم کو بات بات میں آخرت یاد رہیں گی نا، قبر، آخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آج ہم کو اگر یہ یاد رہے گا نا، تو ہماری نافرمانیوں میں، ہمارے گناہوں میں فرق آئے گا، ہم کلمے کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اے اللہ ساری زندگی بھر تیرے کلمے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے رنج اور غم اور بلا کو دور کرتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے حقوق سے کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو اب ذرا مشاہدہ کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے ہو رہی کہ چھپی طور سے ہو رہی، غور کر کے دیکھو۔ ہے کوئی؟ کون سے شہر میں ہے، کون سے ملک میں ہے، کون سے گاؤں میں ہے، کون سے گلی میں ہے، کون سے محلے میں ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ سوچ کے دیکھو۔ بالکل صحیح کہا تھا وہ سیریل کے ایکٹر نے کہ دائی ہے نا، یا تو زمین کے نیچے کی بات کر رہے یا تو آسمان کے اوپر کی بات کر رہے۔ دنیا میں کیا بتائیں گے؟ ان کو بتائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی طور پہ نافرمانیاں کرنے والوں کو بتائیں گے، یہ نیڈروں کو بتائیں گے، یہ مثال دے کے بتائیں گے کہ یہ دیکھو، یہ ان کے جیسے بنو کر گئے۔ اللہ معاف کرے۔ اے اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو ہم کو ایسے بنانا ہے انشاءاللہ کہ وہ جو فرشتوں میں فخر فرمائیں گا نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میری بندی، یہ باوجود اس کے کہ دنیا کی تمام جھنجھٹ اس کے ساتھ ہونے کے باوجود
नफ्स होने के बावजूद, निज़ाम बातिल होने के बावजूद, ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी, ये हक के रास्ते पे ऐसे चलते थे, मेरे कलमे का हक अदा करने के वास्ते ऐसे चलते थे। मलाइका में अल्लाह ताला फ़क्र फरमाएंगे। कहो आमीन कि अल्लाह हमको ऐसे बना दे करके। क्या दिखाएंगे? इसी तरह एक बार वो जुनैद जमशेद, जब शुरुआत में जब मैं तबलीग में गया, जमातों में गया, वहाँ पे मेरे को ऐसी तस्बीह करने लगा है, ऐसी तस्बीह करने लगा है, बोले तस्बीह पे पढ़ने को लगा, दुनिया धोखे का घर है, दुनिया मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, दुनिया मच्छर का पर है। मैं हैरान रह गया, बोले ये कैसी तस्बीह है, दुनिया धोखे का घर है, दुनिया मच्छर का पर है। काश कि ये बात हमारे दिलों में बढ़ जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी का मतलब किसको नहीं समझता हूँ, तकलीफ़ का मतलब किसको नहीं समझता हूँ, फाकों का मतलब किसको नहीं समझता हूँ, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की तकलीफ़ों का, फाकों का। वो जो शौब बिन अबी तालिब की घाटी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को 3 साल तक तकलीफ़ हुई, बाइकाट पे रखा गया उनको। उन तकलीफ़ों का क्या मतलब, क्या मतलब, वो कुर्बानियों का, उनका हर चीज़ का, वो तकलीफ़ों का क्या मतलब बाकी रह जाता। आज अगर हम दुनिया में मस्त हो जाते, मदहोश हो जाते, आज अगर हम हर सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ दुनिया समझ गए, इस्लाम के वास्ते जो तकलीफ़ें उठाई गई, जो कुर्बानी दी गई, जो फाके हुए, जो शहादत हुई, उन सब चीज़ की क्या मतलब बच जाता अगर आज हम दुनिया में मस्त होके खुले तौर से अल्लाह की नाफरमानियाँ पे नाफरमानियाँ, नाफरमानियाँ पे नाफरमानियाँ करते। हम लोगों को क़यामत तक की आने वाली नस्लों ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताने के वास्ते तकलीफ़ें दी थी, तकलीफ़ें हुई थी, तकलीफ़ें बर्दाश्त करे थे। क्या उनको नहीं अच्छा लगता था कि हम सुकून से रहे? वो क्यों जंग करते थे? उनको अपना सुकून, अपनी खुशी प्यारी नहीं थी वो लोगों को? वो क्यों जंग करते थे? ताकि हम लोगों को आने वाले क़यामत तक के आने वाली नस्लों को ऐसा तरीका मिले जिसके अंदर इस्लामी तालीमात की हर अच्छाई, सुकून भरी ज़िंदगी, इंसाफ, रहम, इस्लामी तालीमात में गौर करके देखो, हर चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो वो हर भलाई, हर भलाई, हर भलाई क़यामत तक के आने वालों को उसकी समझ हो। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।